کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے اس وقت جو کتاب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کا نام ہے بکھرے موتی۔ اس کے مصنف ہیں آیت اللہ دست غیب شیرازی۔ اس کتاب کی 2 جلدیں ہیں۔ اس کتاب میں مختلف واقعات کو شامل کیا گیا ہے۔ پہلی جلد کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ماہر فلکیات اور پنچکی چلانے والا، خدا رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، حضرت علی علیہ السلام کے نام پر قرض، چغل خور کی 3 خیانتیں، حروی اور تلاوت قرآن، خاک شفا سے صحت، خاک شفا کے بارے میں خواب، شکر خدا اور گھر میں برکت، بچہ اور قیامت کا خوف، فرعون نے بھی پانی جاری کر دیا، ایک کھجور کھجوروں کے ڈھیر سے بہتر، عمر بن عبدالعزیز اور بجلی کی کڑک، عادل بادشاہ کا ہم سفر، بہشت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ساتھی، کرائے کا گھر اور ساز و سامان، عرش چہارم اور ملک الموت، حور کا چمکتا ہوا چہرہ، عالیشان محل میں 2 بڑے عیب، مجھے آگ کی طرف کھینچ کر لے جاؤ، مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان مساوات، صحرائی خاتون کا صبر، سکندر سے 3 گزارشات، حسین علیہ السلام نے چپکے ہوئے ہاتھ علیحدہ کیے، عورت کی گردن پیچھے رہ گئی، شاہی محل اور ایاز کا پھٹا پرانا لباس، زائر حسین علیہ السلام کے لیے زحمت، جھگڑا کیسے ہوتا ہے، میں اس سے زیادہ سزا کا مستحق ہوں، خون ریزی کا خاتمہ، امام علی رضا علیہ السلام اور اجنبی، حسد کرنے والا چیف جسٹس، خودکشی کی دوہری کوشش، ڈاکٹر کی دوا سے اس کا بیٹا مر گیا، حضرت جبرائیل اور قیامت کا خوف، محمود غزنوی کے درباریوں کا امتحان، محمود غزنوی اور سومناتھ کا بت، موت کا خوف اور موٹاپا، مجھے سخی مت کہو، حذیفہ یمانی اور نماز کی امامت، توبہ کرنے والے سے بیزاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کو کسی سے بہتر نہیں سمجھتے، شفاعت حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، شفاعت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ولد صالح اور والد مرحوم، شیرخوار بچہ اور چور، حکومت کی کل قیمت، مالدار گھرانے کی تباہی، امام حسین علیہ السلام نے سائل کا امتحان لیا، موت کے وقت باطل خیالات، ایک تسبیح حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بہتر ہے، اندھے کی بیوی کے نخرے، خدا کو حاضر و ناظر سمجھنے والا شاگرد، وہ مال جو قبر میں کام آ سکے، خاک شفا اور آنکھوں کی بینائی، سرمایہ دار پل میں بھی فقیر ہو گیا، بلی کی شرارت اور پھر قرآن کی پناہ، آگ شدہ فاسق بیٹا، بڑے سرمایہ دار قارون کا انجام، جل دینے والے کو منہ توڑ جواب، جنت کی خرید و فروخت کا خاتمہ، اصحاب رقیم کو غار سے نجات مل گئی،
مختلف خواہشات اور مصلحت پروردگار۔ بچہ بھیڑیے کا لقمہ بننے سے بچ گیا۔ حضرت دانیال اندھے کنویں میں۔ خالہ سے نیکی اور گناہوں سے معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم اور ایک یہودی۔ بہلول اور مردوں کی آزمائش۔ سفر آخرت کا ارادہ۔ بدکار عورت کا نیک عمل۔ لٹیروں سے حفاظت کا طریقہ۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جانب سے تحفہ۔ ایک دیہاتی اور چور۔ حضرت مریم علیہ السلام کی آرزو۔ بھوک شکم سیری سے بہتر ہے۔ بسم اللہ کی برکت۔ مقام علی علیہ السلام کی قسم۔ ولایت علی علیہ السلام قبول نہ کرنے کا انجام۔ ایک وزیر کا جنازہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں۔ حیوانات جانتے ہیں کہ خدا ہے۔ ماں کی دعا سے زندگی مل گئی۔ ہرنی پر رحم کرنے سے سلطنت مل گئی۔ پھلوں کی تباہی کا راز۔ صدقے سے دلہن کی موت ٹل گئی۔ بادشاہ اپنے خزانے میں بھوکا مر گیا۔ مستحب حج کے بدلے صدقہ۔ اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم طلب کرو۔ وہ عالم جو بندر کی صورت میں محشور ہوگا۔ بادشاہ روم کی ٹوپی اور بسم اللہ۔ نئی زندگی مل گئی۔ زخمی شیر علی علیہ السلام کے مرقد پر۔ سنار سے نگینہ ٹوٹ گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کا غلام۔ بچھو کے ڈنگ سے فالج کا علاج۔ خدائی فیصلہ اور شرعی ذمہ داری۔ طالب علم کی موت کا پیارا واقعہ۔ خواب میں میدان کربلا سے فرار۔ کتیا نے اپنے بچوں کو بچا لیا۔ شکاری اور بن مانس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور محبت خدا۔ جالینوس کا مرض۔ رحمت خدا سے مایوس حمید ابن قحطبہ۔ عابد اور زاہد لبیب کا واقعہ۔ منکسر مزاج سرمایہ دار۔ حضرت علی علیہ السلام اور نماز۔ صفحہ نمبر 9۔ ماہر فلکیات اور پنچکی چلانے والا۔ یہ واقعہ خواجہ نصیر الدین طوسی سے منسوب ہے اور کافی مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے رات کے وقت کسی گاؤں میں پہنچے۔ گرمیوں کی اس رات میں انہیں اسی مقام پر رکنا پڑا۔ وہاں ایک شخص پنچکی چلا رہا تھا۔ اس نے خواجہ نصیر الدین کی میزبانی کی اور ان سے کہا، آج رات آپ اسی چھپر کے نیچے سو جائیے جہاں پنچکی لگی ہوئی ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی ایک ماہر فلکیات بھی تھے۔ انہوں نے چکی والے سے کہا، بہت گرمی ہے لہٰذا باہر سونا بہتر ہے۔ چکی والے نے کہا، آج کی رات بارش ہوگی۔ خواجہ نے آسمان کی طرف دیکھا، مطلع بالکل صاف تھا اور ابر کا کہیں نام و نشان تک نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ ویسے بھی فلکیات کے ماہر تھے، لہٰذا انہوں نے فرمایا، نہیں، میں یہیں باہر سوؤں گا۔ خواجہ نصیر الدین باہر سو گئے، لیکن جب آدھی رات کو تند و تیز ہوائیں چلیں اور بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہوئی تو مجبوراً انہیں پنچکی کے پاس آ کر پناہ لینا پڑی۔ یہاں آ کر انہوں نے چکی والے سے پوچھا، تم نے کیسے جان لیا کہ آج کی رات بارش ہوگی؟ پنچکی چلانے والے نے بڑے اطمینان سے بتایا، میرے پاس ایک کتا ہے اور مجھے تجربے سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جب بھی بارش ہونے والی ہوتی ہے میرا یہ کتا اسی پنچکی کے قریب چھپر پر سو جاتا ہے، چھپر کے نیچے آ کر سو جاتا ہے۔ گزشتہ رات بھی اس نے ایسا ہی کیا، لہٰذا مجھے معلوم ہو گیا کہ بارش آنے والی ہے۔ صفحہ نمبر 11۔ خدا رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ مرحوم نوری نے کتاب کلمہ طیبہ میں صدقات و خیرات اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کے سلسلے میں 40 واقعات بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جلیل القدر عالم دین آخوند ملا فتح علی کا بیان کیا ہوا ہے، جسے انہوں نے اپنے قابل اعتماد رشتہ دار سے سنا تھا۔ بیان کرنے والے نے آخوند کو بتایا، قحط کے زمانے میں نے اپنی زمین پر جو بوئے تھے،
جو بوئے تھے۔ خوش قسمتی سے دوسرے کسانوں کے مقابلے میں میری زمین پر جو کی بالیاں لہلہانے لگیں اور اس کے دانے پک گئے۔ اس زمین میں ہر طبقے کے لوگ سختی اور بھوک کا شکار تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں نے اپنی کاشت کی ہوئی فصل سے فائدہ نہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں نے مسجد آ کر بلند آواز سے یہ اعلان کر دیا، میں نے فلاں حصے کی زمین پر کاشت کی ہوئی فصل کو چھوڑ دیا ہے اور اب اس فصل سے کوئی بھی ضرورت مند اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے مطابق اس وقت تک لے سکتا ہے جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ اعلان سن کر تمام ضرورت مندوں نے اس زمین کا رخ کیا اور روزانہ اپنی ضرورت کے مطابق جو لے کر جا کر کھانے لگے۔ مجھے اپنی زمین کے اس ٹکڑے کی بابت کچھ بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ میں نے اسے ضرورت مندوں کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی۔ لوگ میری زراعت سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور اس طرح ان کی مشکلات دور ہو رہی تھیں۔ جب میں اپنی دوسری فصلوں کی کٹائی سے فارغ ہو گیا تو میں نے اپنی اس زمین کی جانب رخ کیا جس کی بابت اعلان کر چکا تھا۔ میرا اس زمین پر جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کی بچی کچی فصل کو کاٹوں اور جو کچھ خوشے باقی رہ گئے ہوں انہیں حاصل کر لوں۔ یہ سوچ کر میں مزدور لے کر اس زمین پر پہنچا۔ ان مزدوروں نے وہاں کی فصل کاٹ کر جب جو صاف کیے تو اس زمین سے دوسری زمینوں کے مقابلے میں دگنے جو حاصل ہوئے اور ضرورت مندوں نے زمین کے اس ٹکڑے سے جو کچھ بھی لیا تھا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، حالانکہ میری زمین کے اس حصے پر ایک بالی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میری زمین کا وہ ٹکڑا خزاں کے بعد بھی یوں ہی پڑا رہا اور اس پر نہ تو ہل چلایا اور نہ ہی بیج بوئے، لیکن پھر بھی جب برف پگھلی اور موسم بہار کا آغاز ہوا تو میری زمین کا یہ ٹکڑا دوسری تمام زراعتوں سے زیادہ سرسبز اور شاداب تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور میں یہ سوچنے لگا کہ کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا اور زمین کا یہ ٹکڑا کسی اور کا تو نہیں ہے۔ واقعی سچ ہے کہ خدا جس کے رزق میں چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آخوند فتح علی بیان کرتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار کے پاس انگور کا باغ تھا۔ یہ باغ شاہراہ عام کے کنارے واقع تھا۔ جب پہلی مرتبہ انگور کے خوشے پک کر تیار ہو گئے تو میرے عزیز نے باغ کے نگہبان کو یہ ہدایت کر دی کہ وہ شاہراہ کی سمت میں موجود انگور کی بیلوں سے خوشے نہ چنے اور یہ انگور راستہ چلنے والوں کے لیے چھوڑ دے۔ چنانچہ باغ کے اس حصے میں انگور کے خوشے نہیں چنے گئے اور ہر گزرنے والا انہیں کھاتا اور لے جاتا۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یہاں تک کہ خزاں کا موسم ختم ہونے لگا اور بقیہ تمام انگوروں کے خوشے چن لیے گئے اور صرف شاہراہ کا وہی حصہ باقی رہ گیا جو گزرنے والوں کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ اب اس خیال سے کہ شاید کچھ انگور پتوں میں چھپے رہ گئے ہوں اس جگہ انگور چننے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ یہاں دوسرے حصوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ انگور موجود ہیں، حالانکہ وہاں سے سب سے زیادہ گزرنے والے انگور کھاتے تھے اور لے کر بھی جاتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ سچ ہے خدا جس کے رزق میں چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ مرحوم یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ وہ ہر سال گندم کی صفائی کر کے گھر لانے سے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں زکوٰۃ کے سلسلے میں تاخیر کرنا اچھا نہیں تھا۔ ایک سال انہوں نے بالیوں سے گندم نکال کر انہیں فقراء اور مستحقین کے حوالے کیا اور باقی بالیاں گھر لے آئے۔ گھر آ کر انہوں نے جب بالیوں سے گندم نکالا تو معلوم ہوا کہ فقراء اور مستحقین کو زکوٰۃ کی مقدار گندم ادا کرنے کے باوجود اس غلے میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس کتاب میں مرحوم حاجی مہدی سلطان آبادی کے حوالے سے ان کا یہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سال انہوں نے اپنے خرمن سے گندم کی تمام بالیوں کو صاف کر کے تولا اور وہیں اس کی زکوٰۃ ادا بھی کر دی۔ پھر ان کا یہ غلہ 1 مہینے تک اسی خرمن میں پڑا رہا، وہاں سے جانور اور چوہے کھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اسے تولا تو یہ اتنا ہی تھا جتنا شروع میں زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے تھا اور اس کی مقدار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ صفحہ نمبر 15 حضرت علی علیہ السلام کے نام پر قرض۔
کتاب کلمہ طیبہ میں ہے کہ ابراہیم ابن مہریان بیان کرتے ہیں، کوفہ میں میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو جعفر تھا۔ وہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتا تھا۔ جب کوئی علوی سید اس کے پاس آ کر کوئی خواہش کرتا تو وہ اس کی فرمائش پوری کر دیتا تھا اور یہ رقم وہ سہم سادات سے ادا کرتا تھا، اور اگر سادات کا یہ حصہ نہ ہوتا تو وہ اپنے غلام سے کہتا کہ یہ رقم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض لکھ لو۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ابو جعفر تنگ دست اور پریشان حال ہو گیا۔ اب یہ تنہا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اس نے رجسٹر دیکھنا شروع کیا اور جس کو بھی قرض دیا تھا ان کا جائزہ لینے لگا۔ قرض لینے والے افراد میں سے بعض ایسے تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے ان کا نام رجسٹر سے کاٹ دیا۔ البتہ جو لوگ زندہ تھے ان کے پاس آدمی بھیج کر رقم واپس طلب کر کے گزر اوقات کرنے لگا۔ انہی دنوں ایک مرتبہ وہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا رجسٹر دیکھ رہا تھا کہ ایک دشمن اہل بیت نے راستے سے گزرتے ہوئے اس پر طنز کیا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم اپنے بڑے مقروض علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کا کیا کرو گے؟ ابو جعفر نے جب اس کی یہ بات سنی تو بہت رنجیدہ ہوا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ پھر رات کی تاریکی چھا گئی اور جب وہ سویا تو اس نے خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ امام حسن و حسین علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، تمہارے والد کہاں ہیں؟ اتنے میں امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں یہاں ہوں۔ گویا حضرت علی رسول خدا کے پیچھے تشریف فرما تھے۔ حضرت نے ان سے فرمایا، تم اس شخص کا حق کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ امیر المومنین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ میں اسی شخص کا حق لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، تو یہ اس کے حوالے کر دو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے سفید اون سے بنا ہوا ایک تھیلا اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، یہ تمہارا حق ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اے شخص، یہ تمہارا حق ہے، اسے اپنے پاس رکھو اور جو بھی تمہارے پاس ان کے فرزندوں میں سے آئے اور مطالبہ کرے اسے دے دیا کرو، اور تمہارے لیے بہتری اور بھلائی ہے، اور اب اس کے بعد تمہیں تنگ دستی اور فقر و فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کوفے کا وہ ابو جعفر نامی شخص کہتا ہے کہ میں یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوا تو تھیلا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو جگا کر کہا، چراغ جلاؤ، اور پھر جب میں نے اس تھیلے میں موجود اشرفیوں کو گنا تو ان کی تعداد 1000 تھی۔ بیوی نے کہا، اے شخص، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے فقر و فاقے سے تنگ آ کر کسی تاجر کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہتھیا لیا ہو؟ ابو جعفر نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنا پورا خواب بیان کر دیا۔ پھر ابو جعفر نے رجسٹر منگوا کر اس رقم کا حساب کیا کہ جو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض اس نے ان کی اولاد کو دی تھی، تو اس کی مجموعی تعداد بھی 1000 اشرفی تھی، نہ اس سے ایک اشرفی کم نہ زیادہ۔ صفحہ نمبر 18، چغل خور کی 3 خیانتیں۔ ایک عقل مند آدمی کا ایک ملاقاتی کسی دن اس سے ملنے کے لیے آیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے اپنے اس دوست کو بتایا کہ اس کا فلاں دوست اسے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس عقل مند شخص نے اپنے ملاقاتی سے کہا، تم اتنے عرصے بعد مجھ سے ملنے آئے ہو، لیکن تم 3 خیانتیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ پہلی یہ کہ تم نے میرے اور اس شخص کے درمیان دشمنی کی بنیاد رکھ دی۔ دوسری یہ کہ تم نے مجھے اس کی یہ باتیں بتا کر میرے دل کو رنج پہنچایا ہے۔ اور تیسری یہ کہ تم نے مجھ پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک خیانت کرنے والے آدمی ہو۔ اس عقل مند اور زیرک شخص نے مزید کہا کہ جو شخص بھی تمہارے پاس کسی کی چغلی کرتا ہے وہ یقیناً تمہاری چغلی اور برائی بھی دوسروں کے سامنے ضرور بیان کرتا ہے، لہٰذا ایسے شخص پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے چغل خور سے بچنا چاہیے۔ پھر اس دانشور نے یہ حکایت بھی بیان کی کہ ایک آدمی اپنے غلام بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ہاں البتہ یہ چغل خور ضرور ہے۔ خریدار نے کہا کہ کوئی حرج نہیں،
اور پھر اس نے وہ غلام خرید لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ غلام اپنی مالک کی بیوی سے کہنے لگا، اب صاحب آپ کو نہیں چاہتے، وہ تو کوئی کنیز خریدنا چاہتے ہیں، اور اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب وہ سو جائیں تو آپ ان کی داڑھی کے نیچے حصے کے بال کاٹ کر مجھے دے دیں تاکہ میں کوئی ایسا جادو کر دوں کہ یہ صرف آپ ہی کے عاشق ہو کر رہ جائیں۔ پھر وہ غلام اپنے صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا، یہ عورت تو کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے اور آپ کو قتل کر کے ہی دم لے گی، یقین نہ آئے تو سوتے بن جائیے، پھر آپ خود جان لیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ غلام کی یہ باتیں سن کر مالک اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ بیوی ہاتھ میں چھری لیے ہوئے آئی اور اس کی داڑھی پکڑ لی۔ یہ صورتحال دیکھ کر مرد کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی سے جان سے مار ڈالے گی۔ فوراً ہی اچھل کر اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے چھرا چھین لیا اور اس کے ہاتھ سے چھری لے کر اسے تہہ تیغ کر دیا۔ بیوی کے رشتہ داروں کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس شخص کو مار ڈالا۔ اس کے بعد مرد کے رشتہ دار بھی آ گئے اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان مسلسل لڑائی جھگڑے کی بنیاد پڑ گئی اور کافی خون ریزی ہوئی۔ صفحہ نمبر 21۔ ہروی اور تلاوت قرآن۔ ابو الوفا ہروی کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کے دربار میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن درباری توجہ سے نہیں سنتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں، تم ان لوگوں میں قرآن پڑھتے ہو کہ جو اسے توجہ سے نہیں سنتے اور آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، تم نے تلاوت قرآن کے آداب کا خیال نہیں رکھا، لہٰذا آج کے بعد اب تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے۔ یہ خواب دیکھ کر میں نیند سے بیدار ہوا تو میں گونگا ہو چکا تھا، البتہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ کہ تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے کی وجہ سے امید تھی کہ مجھے دوبارہ قوت گویائی مل جائے گی۔ میری قوت گویائی سلب ہو چکی تھی اور اسی حالت میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے 4 مہینے گزار دیے، اور ایک مرتبہ جب میں اسی جگہ پر سویا ہوا تھا کہ جہاں میں نے پہلے خواب دیکھا تھا، تو اتنے عرصے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میرے خواب میں آئے اور فرمایا، کیا تم نے دل سے توبہ کر لی ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی سچے دل سے خدا کی جانب رجوع کرتا ہے خدا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے اپنی زبان باہر نکالنے کا حکم دیا اور اپنی شہادت کی انگلی میری زبان پر پھیر دی، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی فرمائی کہ تم جب بھی کبھی کسی قوم یا گروہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو تو اس وقت تک تلاوت کا یہ سلسلہ جاری رکھا کرو جب تک وہ کلام الہی توجہ سے سنا کریں، ورنہ ان کے سامنے تلاوت مت کیا کرو۔ یہ خواب دیکھ کر جب میں اٹھا تو مجھے دوبارہ قوت گویائی مل چکی تھی اور میں سب کچھ بول سکتا تھا۔ صفحہ نمبر 23۔ خاک شفا سے صحت۔ شیخ مفید کے استاد محترم جلیل القدر عالم دین ابن قولویہ کتاب کامل الزیارہ میں اپنے سلسلہ اسناد کے ساتھ محمد ابن مسلم سے نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں مدینہ گیا، وہاں میں ایسا بیمار ہوا کہ بستر سے لگ گیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے میرے لیے اپنے غلام کے ہاتھ ایک چھوٹے سے برتن میں کچھ پینے کے لیے بھیجا۔ یہ پینے والی چیز رومال سے اچھی طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام کے غلام نے مجھے یہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے پی لو، اور امام نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک تم اس کو پی نہ لو میں یہاں سے واپس نہ جاؤں۔ میں نے اس دوا کو پی لیا تو اس کا ذائقہ بہت ہی لذیذ تھا اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد غلام نے مجھ سے کہا کہ مولا نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم یہ پی لو تو ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ غلام کی یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو بالکل چل پھر نہیں سکتا، پھر بھلا امام کی خدمت میں کیسے حاضری دے سکتا ہوں؟ لیکن جیسے ہی وہ مشروب میرے پیٹ میں پہنچا گویا مجھے تمام بیماریوں سے نجات مل گئی۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر چل پڑا اور امام کی شریعت قدے میں پہنچ کر امام کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ جب میں ان کے پاس گیا تو امام نے مجھ سے فرمایا کہ تم صحت مند ہو گئے ہو، آؤ بیٹھو۔ میں نے روتے روتے سلام کیا اور امام کے ہاتھ اور چہرے کا بوسہ لیا۔ امام نے مجھ سے فرمایا، اے محمد روتے کیوں ہو؟
میں نے کہا قربان جاؤں، آپ سے فرقت اور دوری کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ مجھ میں اتنی طاقت باقی نہیں رہی تھی کہ میں باقاعدہ سے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، جہاں تک طاقت اور توانائی میں کمی کا تعلق ہے تو خداوند عالم نے ہمارے تمام چاہنے والوں اور پیروی کرنے والوں کو ایسا ہی رکھا ہے۔ ان کے اوپر بلائیں آتی رہتی ہیں، اور جہاں تک تمہاری غربت اور تنہائی کا تعلق ہے تو یاد رکھو کہ مومن کو اس دنیا میں ظاہری پستی اور تنہائی کا سامنا کرنا ہوگا تاکہ وہ اس دار فانی میں زحمت برداشت کر کے رحمت خداوندی حاصل کر لے۔ اور اے محمد ابن مسلم، تم حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرو اور ان کی پیروی کرو۔ امام مظلوم علیہ السلام کا روضہ یہاں سے دور دریائے فرات کے کنارے واقع ہے، اور جو کچھ تم نے ہماری محبت اور زیارت کرنے کے شوق کی بابت میں کہا ہے اور اس سلسلے میں خواہش رکھنے کے باوجود طاقت نہیں رکھتے ہو، تو خداوند عالم تمہارے دل میں پوشیدہ اس نیت سے آگاہ ہے اور تمہیں اس اجر و ثواب اس کا عطا فرمائے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے مجھ سے دریافت کیا، کیا تم امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر کی زیارت پر جاتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، بہت زیادہ ڈر اور خوف کے ساتھ زیارت پر جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جتنا زیادہ ڈر کر اور خوف کی حالت میں زیارت کرو گے اتنا ہی زیادہ ثواب عطا ہوگا، اور جو شخص بھی اس سفر زیارت میں خائف ہوگا وہ قیامت کے دن خوف سے محفوظ رہے گا، اور زیارت کے بعد اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے دریافت فرمایا، تم نے وہ شربت کیسا پایا؟ میں نے جواب دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اہل بیت علیہم السلام رحمت ہیں، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں میں سے ہیں۔ جب غلام شربت لے کر آیا تو مجھ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے تک کی طاقت نہیں تھی اور میں مایوس ہو چکا تھا، اور جب میں نے وہ شربت پیا تو وہ ایسا تھا کہ میں نے اب تک اس سے زیادہ ٹھنڈا، خوشبودار اور مزیدار کسی اور چیز کو نہیں پایا۔ پھر مجھ سے غلام نے کہا کہ میرے مولا نے فرمایا ہے کہ آ جاؤ۔ چنانچہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اسی حالت میں جاؤں گا خواہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ البتہ جب میں آنے کے لیے اٹھا تو گویا مجھے تمام بیماریوں سے نجات مل چکی تھی۔ چنانچہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو شیعوں پر رحمت قرار دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، وہ شربت جو تم نے پیا تھا اس میں خاک شفا امام حسین علیہ السلام کے روضہ مطہر کی خاک ملی ہوئی تھی، اور یہ اتنی بہترین چیز ہے جس سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں، اور تم اس کے برابر کسی اور چیز کو مت سمجھنا۔ ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو اسے دے کر بے انتہا فوائد حاصل کرتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ پر فدا ہو جاؤں، ہم بھی روضہ امام حسین علیہ السلام سے خاک شفا لاتے ہیں اور اس سے صحت و سلامتی طلب کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا، بعض لوگ روضے سے یہ خاک شفا اٹھاتے ہیں اور بغیر کچھ لپیٹے ہوئے سے یوں ہی لے کر حرم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسی صورت میں جو بھی جن یا دوسرے حیوانات یا کوئی اور چیز کسی بھی بیماری یا درد میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ اسے سونگھ لیتی ہے، اور اس طرح اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی برکت سے دوسرے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جس خاک شفا سے ہم علاج کرنا چاہیں وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ سنو، جو کچھ میں نے خاک شفا کے سلسلے میں بتایا ہے، اگر اس کا خیال رکھا جائے تو لازمی طور پر اس کا اثر ہوگا، اور جو شخص اسے تھوڑی سی کھائے گا یا لگائے گا وہ اسی وقت صحت اور عافیت پائے گا۔ اور اس خاک شفا کی مثال حجر اسود کی مانند ہے۔ حجر اسود پہلے یاقوت کی مانند انتہائی سفید تھا، اور جو بیمار یا تکلیف میں مبتلا شخص خود کو اس سے مس کر دیتا تھا وہ اسی وقت صحت اسے مل جاتی تھی، لیکن جب بیماری میں مبتلا افراد اور کافر اور جاہل قسم کے لوگوں نے خود کو اس سے مس کرنا اور رگڑنا شروع کر دیا تو اس کا رنگ کالا ہو گیا اور اس کا اثر بھی کم ہو گیا۔ میں نے پوچھا، قربان جاؤں، میں یہ خاک شفا تربت امام حسین علیہ السلام سے کیسے اٹھاتا ہوں؟ امام نے فرمایا، تم بھی دوسروں ہی کی طرح تربت حسین سے خاک شفا اٹھاتے ہو، یہ خاک شفا کھلی ہوئی اور یوں ہی آلودہ جگہ پر چھوڑ دیتے ہو، چنانچہ اس کی برکت نکل جاتی ہے۔ میں نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔
امام نے فرمایا میں تھوڑی سی خاک شفا تمہیں دیتا ہوں، کیسے لے کر جاؤ گے؟ میں نے کہا اپنے لباس میں رکھ کر لے جاؤں گا۔ امام نے فرمایا جو کچھ تم مجھ سے کہہ رہے ہو اس پر عمل نہیں کر سکو گے، لہٰذا جتنی مرتبہ بھی خاک شفا ملا ہوا شربت پینا چاہو یہیں پی لو اور اپنے ساتھ مت لے جاؤ، کیونکہ اس طرح یہ تمہارے لیے پوری طرح محفوظ اور سالم نہیں رہ پائے گی۔ پھر اس کے بعد امام عالی مقام نے مزید 2 مرتبہ مجھے وہ شربت پلایا اور پھر کبھی مجھے وہ مرض لاحق نہیں ہوا۔ اس مقام پہ کتاب بکھرے موتی کے جلد اول کے واقعات کے پارٹ 1 کو ختم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات کو پارٹ 2 میں بیان کیا جائے گا۔ شکریہ، التماس دعا۔